کہ ایک بزرگ حج کرنے جاتے تھے, حج کرنے کے بعد ندا آتی تھی قبول نہیں ہوا. کیا ندا آتی تھی؟ تو وہ دوبارہ چلے جاتے اگلے سال. جب حج کرتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا, وہ پھر چلے جاتے. کسی نے کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر کیوں جاتے ہو بار بار. تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے حج کرنا, اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا. قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب اللہ سے تو لڑ تھوڑی سکتے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب فنٹر نہیں بنو, اب تو ہم نہیں جائے گا بھائی, اب تھوڑی 2 دفعہ چلے گا 3 دفعہ چلے گا, ہر دفعہ یہ آواز آ رہی ہے اب تھوڑی ہمارے پاس اور بھی دنیا میں غم ہے بھائی, یہ حج ہی کرتے رہیں گے کیا؟ یہ ہوتا اصل میں لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے. دعا میں بہت ہو رہی ہے یار, ہم نے دعا مفتی صاحب 6 دفعہ دعا مانگ لی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اب یہی تھوڑی کہ دعا مانگتے بول نہیں رہے ہوتے, مفتی صاحب سے ڈر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی اتنا اللہ سے ڈر لو. وہ بعض تو بول بھی دیتے ہیں. تو بھائی 6 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے یار؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے زیادہ بھی کوئی مزیدار عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں قبول ہو رہی, اہل اللہ کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی نا, اس میں مانگنے میں اور زیادہ مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں مانگنے میں یہ اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے, تو ہم غیب پر ایمان کے دعوے دار ہیں. اللہ تو نہ قبول کر, ہم تو مانگتے رہیں گے, ہمیں مزہ اسی میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ٹینشن. یہ تو میں حضرت عمر کے الفاظ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, یہ ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا کام ہے نا, قبول کرنا تو اس کا کام ہے. فرمایا مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ایسا نہ ہو مایوسی اتنی پیدا ہو جائے کہ دعا مانگنے ہی کی توفیق چھن جائے. یہ ڈینجرس ہے, یہ خطرناک ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در سے محروم کر دیا, ہاتھ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی. اور آج لوگوں میں یہ نظر آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی, کیونکہ ان کی پوری نظر اسباب پہ ہوتی ہے, اللہ پہ نظر ختم. یہ بہت خطرناک ہے. دیکھو اسباب پہ نظر رکھو گے, ہو سکتا ہے اسباب اختیار کر کے کام تو ہو جائے, لیکن اللہ کی جب عدالت میں کیس لے کے جاؤ گے, فائل داخل کرو گے, وہاں سے جو کام جب منظور ہوگا نا, اس کام کی نوعیت میں اور آپ کے کام کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب اللہ کے سامنے کیس لے گئے, کام خراب بھی ہوگا تو بنے گا, اور جب اسباب پہ نظر رکھو گے بنے گا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو, یہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہو. جس کام سے آپ نے اللہ کو نکال دیا, اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھیں. آپ بیمار ہوئے, صرف دواؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ چھوڑو یار, جب میں آگمنٹن کھا رہا ہوں, جب میں یہ سیرپ پی رہا ہوں, تو گورے بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں نا بغیر دعا کے. کیا خیال ہے بھائی, جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عین ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ. دوا اثر کرتی ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا, لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دعا مانگو دوا کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ بولو نا, خیر ڈالے گا. اللہ اس میں خیر ڈالے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے. اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا, کیونکہ پیغمبر تو لاکھوں آئے ہیں نا, سب کا تذکرہ تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے, فرمایا لا تفضلونی علی یونس, مجھے یونس پر فضیلت مت دو. حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں, لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے, یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا, اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو, اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو, اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہیں, لیکن جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا, اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے, اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی.
اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف سٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا. ویسے ہی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے, کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے, اللہ کی. تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اس میں ٹینشن دے کے بھی ہماری کیا ہوگی, اس میں خیر ہی ہوگی. اس نے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا. یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا اس نے, نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے. تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ہر اچھائی کس کی طرف منسوب کریں؟ اللہ کی طرف. دیکھو جن بھی یہ چیز جانتے ہیں, حالانکہ جن میں تو شر غالب ہوتا ہے, لیکن اس معاملے میں جن ہی ہم سے اچھے. سورہ جن میں ہے کہ 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں ہے نا سورہ جن, اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں. مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے. تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا. انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے, یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل. یہ تو بالکل ویسا کلام ہے. یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں, وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں, یعنی اہل کتاب میں سے ہوں. تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا. تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے. اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا. تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا, اب جانا روک دیا جا رہا ہے. یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا چنگاریاں, اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں یہ تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کی ایک ٹکڑے سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں, رگڑ لگنے سے یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں, اس کے فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے, رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے, تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے, ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو, اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے. وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو یہ نبی کے دور میں ہوا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے, تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں, کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے, یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں. تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا, منع ہو گیا. تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں. تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی, جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے. تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے, پتھر ہیں جن سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو یہ کچھ کام ہوا ہے. آگے کیا کہتے ہیں, اِنَّا لَا نَدْرِي, ہمیں نہیں پتا. یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا, لا ندری, ہمیں معلوم نہیں ہے. اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا. ترجمے سے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائس فعل مجہول, یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا ہے. شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف, کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے, ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی جنات کو جب یہ واقعہ ہوا نا, اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ, تو جن آ کے آپس میں گول میز کانفرنس بلائی. انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا, اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا. بمن فی الارض, اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا ہے یا برا, تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے, یہ کہتے ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا. یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا, برا کرے گا. بھائی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا. یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی
اور برائی کو بھی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا, کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا. اشر اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ, ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے, پیسو وائس, ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے, کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں تو آئی کیوں لیس لوگ ہیں آپ لوگ. پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا, بے وقوف تھے, اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں, اپنے ملازم سے, کہ ایسی پہلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں, ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا. اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہلی کا جواب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, تیری گردن اڑا دوں گا میں. اب پہلی پوچھ لیکن آسان, تاکہ میری عزت بھی ہو جائے کہ بھائی سیٹھ نے پہلی کا جواب دیا ہے, جواب دوں گا عزت ہوگی, بھائی بڑے ذہین ہیں آپ. تو آہستہ سے اس کو کان میں کہہ دیا کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے, اتنی مشکل نہ ہو. اب یہ جو ملازم تھا نا, یہ گرو کہتے ہیں نا, اس گرو کہتے ہیں کیا, چیلا کہتے ہیں, چیلا یا چیلا. تو وہ چیلا اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان ہو. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا. سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں, دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے ابھی سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا, وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو. دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا, تو یہ کسی سے کہنا نہیں ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو وہ جو تھا نا, اس میں اس نے پہلی سوچ, اس نے کہا حضور, اب مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا, وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ, وہ مزہ سرائکی میں ہی ہے. خیر, ہک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومدی ہے تے میاؤں میاؤں کرندی ہے بھائی. پونچھ بلی ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی, اور چولہے کی گرد اکثر گھومتی ہے, اور آخر میں کمبخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کرندی ہے, کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا, آئی کیوں. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مصیبت, کہہ رہے ککیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا, اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسی. اور یہ تھا ڈیڑھ ہوشیار. یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا, تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید 2 نمبری کر رہا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے کام کیا. اس نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا, یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے. تو جواب کہتے ہیں نہیں, عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی. ادھر کیا ہے یہ, عقل جی دوڑ ہے. ہمارے ادھر ایسی پڑھتے تھے, عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی یہ. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا, اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنات کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. تو کتنی تمیز ہے جنات میں ہے وہی. حالانکہ شر کا ارادہ بھی اگر کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے, خیر کا ارادہ بھی کیا ہے تو کس نے. لیکن قرآن جنات کے ان الفاظ کو نقل کر کے, قرآن نا سمندر ہے, بہت سارے مضامین قرآن میں ہوتے ہیں, ایک ایک آیت میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں یہ جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے, تبھی تو فقہاء نے بیان کیا نا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال 4 طریقوں سے ہوتا ہے, عبارت النص, اشارت النص, اقتضاء النص اور دلالت النص. 4 طریقے ہیں جہاں سے فقہاء قرآن اور سنت سے مسائل نکالتے ہیں, جو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں. جو آج کل جو نئے محقق آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, انہوں نے ان میں سے کوئی اصول بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے قرآن تمیز بھی سکھا رہا ہے ہمیں کہ جنات سے تمیز سیکھ لو, ہمیشہ شر کی نسبت اپنی طرف کرو. صحیح ہے نا, میری وجہ سے ایسا ہوا, یہ ساری خرابی کس کی وجہ سے ہوئی ہے, میری وجہ سے ہوئی ہے بھائی. میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو جھونک دیا تھا, شکست ہو گئی تو قرآن نے کیا کہا, تمہاری وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تم نے پیغمبر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کی. صحابہ نے یہ نہیں کہا واہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ گئے پیغمبر کے لیے, ہے بھائی اتنے ساری ہم نے قربانیاں دے دی اور اسباب کی دنیا میں کامیابی کی امید نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جا کے جھونک دیا. اب ایک گھاٹی پہ اگر 50 آدمیوں کے میں سے چند لوگوں نے اگر امیر کی اطاعت نہیں کی تو اس کی ہم سب کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. دوسرے کوتاہی تو انہوں نے کی ہے اور قرآن کہہ رہے کہ تم نے کی ہے, سب کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے. صحابہ نے ایسا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا, کچھ بھی نہیں نکالا صحابہ. اے اللہ ہماری غلطی ہے, ہم استغفار کرتے ہیں, آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. کیسا کامیابی کے اصول ہیں یہ. تو بھائی دیکھو, دنیا میں آپ کو اللہ کی مان کے چلنا ہے, آخرت میں پھر اللہ آپ کی مان کے چلے گا. سمجھ رہے ہو نا, پھر آخرت میں اللہ کہے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں زبان سے نہیں بولنا پڑے گا, جو دل میں تمہارے خیال آئے گا نا, خواہش پیدا ہوگی,
اس دل کی خواہشات کو اللہ وہاں پورا کرے گا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں آزمائشیں ہیں, اور اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو یہ خود ایک آزمائش ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. او بھائی, یہ ہنسی خوشی زندگی خود ایک آزمائش ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسے نہ کوئی بیماری ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں, اس کو سکون بھی ہے, گھر میں آتا ہے بیگم تمیز سے بات کرتی ہے, اور جناب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیگم پوچھتی نہیں ہے واپسی پہ کہ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے. کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. اور جناب ابا بھی ٹھیک ہیں, اماں بھی ٹھیک ہیں, ملکی حالات بھی ٹھیک ہیں, بے روزگاری بھی نہیں ہے, بلب کے والدین کو گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں جا رہی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, بٹن دباؤ پنکھا چلتا ہے. جیسے آسٹریلیا میں تو یہی ہوتا ہے, بٹن دباتے تھے پنکھا چل جاتا تھا. وہاں پہ میں حیران ہوتا تھا, یار ہم تو دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے, چلا کہ نہیں چلا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. چل گیا, اے اللہ تیرا شکر ہے. نہیں چلا کوئی بات نہیں, لائٹ آنے والی ہے, تھوڑی دیر میں آ جائے گی. جنریٹر چلاؤ, کھینچو پھر اس کو جا کے. کتنے تو چپک کے مر گئے جنریٹر سے بیچارے اس چکر میں. تو کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے تو بھی بڑی ٹینشن ہے بھائی. کہیں اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے, اللہ کی بہت بڑی پکڑ نہ آنے والی ہو, اس لیے ڈرنا ہے. تبھی کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. اللہ کی نعمتوں پہ خوش بھی ہونا ہے لیکن خوف کے ساتھ, اترانا نہیں ہے, خوف کے ساتھ. یار اللہ نے مجھے گاڑی بھی دے دی, گھر بھی دے دیا, بیوی بچے بھی دے دیے, روزگار بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, سب کچھ ہی مجھے مل گیا, تو کہیں یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو, کیونکہ فرعون کو بھی سب کچھ مل گیا. صحابہ میں تو ایسا بھی ہوتا تھا جب ان کے سامنے اچھے مرغن کھانے آتے رونا شروع کر دیتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کا جو ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گا, اس سے ڈر جاتے تھے وہ. اور آج ہماری حال دیکھو, ہماری حالت دیکھو, خوشی ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اعمال کس سے پیچھے ہٹ جاتے. خوشی ملی ہے نا تو اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں پیچھے, اور غم ہوتا ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے. جیسے قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو جب شر پہنچتا ہے جزوعا, جزا فضا شروع کر دیتا ہے, واویلا, ہائے میرے رب نے یہ کر دیا, ہائے میرے اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, میں ہی ملا تھا اب ٹینشن دینے کے لیے. اور جب خوشیاں ملتی ہیں منوعا, اللہ فرماتے ہیں کنجوس بن جاتا ہے, میرا مال میں خرچ نہیں کروں گا, میں غریبوں کا خیال نہیں کروں گا, میرا پیسہ ہے, میری محنت ہے. تو کہیں الا المصلین, فرمایا کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہوتے ہیں کہ جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, آخرت کا سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے. لاماناتہم وعہدہم راعون, اپنے ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, کسی کو زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹتے معاہدوں کے. تو اللہ نے جو خوف دن کے دل میں نا ان کی یہ صفات بیان کی ہیں, فرمایا یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ نارمل. آج کسی نے بتایا کہ وہاں ایک افغانی آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں امریکیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا وہاں افغانستان میں, تو ادھر افغانی جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے دوسرے جو بھائی ہیں نا وہ صبر کرتے ہیں, بھائی شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی امریکی قتل ہوتا ہے تو چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں فوج. تو یہ ایک اسلام کا ایک صاف نظر آتا ہے کہ مسلمان غم کیسے جھیلتا ہے, اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, حالانکہ ان کی فوج میں موٹیویشنل اسپیکر بہت ہوتے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ملک, لیکن وہ کہتے ہیں ذرا سا زخم ہوتا ہے ایسا چیختے ہیں. ہمارے ہاں بچے بھی ایسے نہیں روتے جیسے فوجی رو رہے ہوتے ہیں, ایسا چیخ رہے ہوتے ہیں اور ایسا ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, یار تیری ٹانگ ٹوٹ گئی, ہاں ہاں ہاں. وہ تو ایسے کئی لوگوں نے بتایا جو بھی آتے رہتے ہیں نا وہاں سے آنا, جو افغانی تو آتے ہیں یہاں تجارت کے لیے, تو کہتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کہیں لڑائی ہو رہی ہو افغانیوں میں اور ان میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, تو اس میں یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کے زخم ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے تھوڑا کرار ہے بس, اور کچھ نہیں. یہی حال میتوں پہ بھی ہے. آپ دیکھ لو, دیندار اگر واقعی دیندار ہے وہ میت پہ چیخو پکار نہیں کرتا. جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے, صبر سے کام نہیں لیتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اس کو کوئی پیسہ میسا ملتا ہے, دولت آتی ہے اس کے پاس, تو کنجوس بن جاتا ہے, اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. کئی ہفتوں سے اسی آیت پر درس چل رہا ہے کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے. جلد بازی کا مطلب یہ ہے, اس پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا نا پورا, کہ ہمارے سارے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفات بہت پسند تھی, الحلم برداشت, اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. طلاقیں جلد بازی میں ہوتی ہیں, مار دھاڑ جلد بازی میں, بہت سارے کام ہمارے جلد بازی میں. کسی کے بارے میں رائے جلدی قائم کر لیتے ہیں, کسی
کسی کو اچھا کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کسی کو برا کہنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں. تو اسی طرح جو شخص بھی جس کی دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جلد باز. آپ سوچ تو لو بھائی، یہ خواہش پوری کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کہیں لت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کو؟ نشہ ہے، دل چاہتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اس سے تو آپ تباہ و برباد ہوتے چلے جاؤ گے. تو جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، اور جو مستقبل سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جلد بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے. وہ مثال یہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا، ہاں ہو چیخو پکار، ادھر ادھر ڈپریشن ہوتی ہے اس کو. تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو، اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں جلد باز آدمی کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے. غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہاں عوام جو احتجاج شروع کر دیتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن لوگوں نے کچھ کاروائیاں کی ہے نا، ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے، پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی واقعہ ہو نا، فوراً وہ روک دیتے ہیں، پورا ایک گھیراؤ میں لے لیتے ہیں، انویسٹیگیشن کرنے تو اس میں غلطی کس کی ہے تاکہ اس کو سزا ملے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی کس کی ہے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے. یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا، سمجھو وہ کیا ہے، بس اسی نے کیا ہے. بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز پہ، سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر. کئی سال پرانی بات ہے، کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی. یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا. اب غیرت مند بھائی تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے. پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ، بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا، ہوتے اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی. اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے دماغ میں، پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے. بعد میں انکوائری کی پتا چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی، جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا. ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا. پہلے ایک جرم کیا، ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے. بھائی پہلے غور تو کر لو، تجزیہ کر لو، کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی، دیکھ لو. اور اگر مس کال آئی بھی ہے، کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو. اس کی اسباب پہ غور کرو، اس کی وجوہات پہ غور کرو. پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا، ایک بے گناہ کو قتل کیا، اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا، اپنے آپ کو بھی مار دیا. تو ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں، ٹھیک کام نہیں ہوتے. کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچاؤ، اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو. بس جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں. اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، داڑھ کا درد ہو رہا ہو، اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے؟ 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی، یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں، جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں، یار کیسے نکلیں گے، کہاں جا کے سر مارے. کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے؟ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا، 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ، اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفینس کا، جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا، بدنام ہو جائے گا بیچارہ، ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کمارا تھا وہ، تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفینس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے، لگژری لائف اسٹائل میں پلا، زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی.
کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی, علماء کی تقریریں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے, بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے, خوب سمجھ لو. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس, یہ ہو گئے میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو, لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے بھائی, تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا, بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے, اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ, ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک, ابھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار ایک ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ ایک ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نے اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر, تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو, اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کب یہاں سے. یہ پتا ہو نا, آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو, یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ, اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں, نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہیں چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ان کا تو بنتا تھا. کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں, تو خیر کی ہیں واقعی 4 کی. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی, کہہ رہے ہم تو جرم مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل
جیل کی سزا نہیں ہے، شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو، چلو بھائی نکل پتلی گلی سے، شاباش. ہم کیا کرتے ہیں، چوری کی جیل. تو کہتا ہے یار اس دن وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں، آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں، نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں. تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی، وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ اب تو نے کیا کرتا ہے، وہ میں نے اتنے بندے مار دیے. آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے، پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا پی ایچ ڈی کے اسکالر بن کے باہر آئے، یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں، یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے، اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے، اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے، ثابت ہو گیا کہ بھئی اس نے بندہ مارا ہے، فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا. بھئی تمہارا باپ مارا ہے، تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے، بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی، بھائی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں، جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس، فیصلہ کرو، گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے، ایک الگ بات. ایک آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا، آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قصاص اب 1 ہفتہ، اس کے بعد سر قلم کرنا ہے، چلو بھائی اڑا دو سر. سر نہیں قلم کرنا، پیسے لے کے چھوڑنا ہے، پیسے لے بھائی، اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی، چل بھائی نکل، ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو، 20-20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے، ٹائم نہیں ہے بھائی، کون سا والا دانت توڑا، یہ والا، اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا، کس کی، حضرت انس ابن مالک کی پھپھی. حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی، اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو نبی کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں، اور باندی یہ تو لونڈی ہے، لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا، ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا، تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس ابن مالک میرے شاگرد ہیں، 10 سال میری خدمت کی ہے، تو اتنی خدمت گزار ہیں تو ان کی پھوپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں، میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے، آقا ہے، اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے، مالکن ہے، میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے، کیونکہ اس کو حق ہے، تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا، ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی، اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے، دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے، ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی، اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا، ہلا تھا یا ٹوٹا تھا، ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائیں رکھی ہے، ٹھک 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 کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے، تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے، تم کورٹ میں جاؤ گے، جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے، یہ ثابت کرو گے، دلائل سے ثابت کر دیا، کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا، ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے، اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی، لیکن یہ ہوگا بھئی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے، سن بسنی، دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف. اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے، کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے، آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات
اس کے کلعدم ہوں گے. تو بندہ مارے گا, شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے بھائی, ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا, یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے. ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی, تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے, وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا, پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا, پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے, سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی, مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی. آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتوا دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پیوی تھی, فلاں نے فتوا دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتوا دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا, رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا, 100 کوڑے, دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی, 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو. چل بھائی, کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارج کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں, گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو ایک اچھائی, تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہے میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے میں تھے, کہتے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیاں, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں, کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں, کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, میرے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا خیال, ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. آج ایک بندہ آیا نا, بہت بیچارہ پریشان تھا, اللہ اس کی پریشانی دور کرے. گھر میں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, بیوی چلی گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, بہت مسائل. میں نے اس کو ایک اصولی بات کی, میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر چھوڑو. کہہ رہے میں نے ابا کو ہر
ہر طرح سے منا لیا, ابا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی, ابا کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں, ابا مجھ سے راضی نہیں ہو رہے. میں نے کہا اپنا ایٹیٹیوڈ ابا کے ساتھ ٹھیک کر لو, توبہ معافی مانگ لو ابا سے, سوری کر لو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, اور ابا کو کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو. دیکھ لو یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, وہ کام کہہ رہے یہ بھی کر کے دیکھ لیا پھر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر ٹینشن لینے کا نہیں, اس سے زیادہ کہ مکلف نہیں ہے بھائی, جو کر سکتے ہو وہ کرو, جو نہیں کر سکتے اس کی ٹینشن مت لو. یہ کیسز بہت آتے ہیں میرے پاس کہ بیوی بھاگ گئی, حقوق بھی بندہ ادا کر رہا ہے, پھر بھی کوئی آشنا مل گیا اس کو, چلی گئی, نہیں آ رہی, بچوں سے نہیں ملنے دے رہی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کر رہے تھے تو بیوی سے معافی مانگو, جا کے سالوں سے معافی مانگو, ان کو بولو بھائی میں حقوق ادا کروں گا, ہر طرح سے ان کو آپ قائل کرو. اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے, بیوی کی غلطی ہے, تو دو ہی ہے, یا تو پیار سے یا بدماشی سے, کوئی تیسرا راستہ ہے؟ میں نے کہا پیار کا طریقہ یہ, جاؤ محبت سے سمجھاؤ, اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے اس کی غلطی ہے, پھر بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے کہ چلو یار گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرو. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا میں نے ہر طرح سے 1 سال ہو گیا محبت سے سمجھا کے دیکھ لیا, پھر میں کہتا ہوں اب ایک راستہ ہے بدماشی کا. کون سا راستہ ہے؟ بدماشی. جاؤ بدماشی کر سکتے ہو, بیوی اٹھا کے لے آؤ, سمجھ رہے ہو, جاؤ سسرال پہ بولو ایسی کی تیسی نکالو میری بیوی ہے, کہہ رہے یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر چھوڑ دو, لعنت بھیجو. بدماشی کے لیے پاور بھی تو ہونا, ایسا نہ ہو بدماشی کے لیے گئے اور 4 سالے لمبے لمبے نکل کے آئے, انہوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے شاپر میں ڈال کے بھیج دی کہ جا گھٹنا جڑوا جا کے اب تو اپنا. میں نے کہا بدماشی کی طاقت ہے. اچھا مجھے آواز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں بدماشی کی طاقت ہے یا نہیں. بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آواز بھی بدماشوں والی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ چیخے تو کھانسی آ گئی آپ کو, سسرال جا کے چیخ رہا نکال پھر کھانس رہا ہے, اس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے. اور پھر جب بدماشی کی ہے نا اس پہ قائم رہو, پھر یہ نہیں ہوتا. میں نے ہمارے پٹھان دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, بلا وجہ اس کی بیوی کو ان کی اماں ساس گھر میں بٹھا لیتی تھی. پرانا واقعہ, ہمارے پٹھان بھی ہیں ماشاءاللہ, لمبے تڑنگے بہت. بلا وجہ میرے پاس بھی کیس آتا. ایک دن وہ گئے جا کے گھر میں گھسے, بولا ساس سے بولا دے میری بیوی کو, کیوں آگے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, حقوق ادا کر رہے تھے وہ. ایسے ہی جا کے بدماشی کی ہے نا, وہ بےچارے کانپنے لگے. انہوں نے بولا لے جا بھائی یہاں ایسا نہ ہو کوئی بندہ نہ کچھ مر جائے یہاں پہ. حالانکہ اس نے کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی. لے آئے ماشاءاللہ, 4-5 سال ہو گئے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو بعض مسئلے حل کس سے ہوتے ہیں؟ بدماشی سے حل ہوتے ہیں, جو صحیح طریقے سے حقوق نہیں ادا کر رہے. اسی طرح داماد بھی بدماشی سے بعض دفعہ قابو میں آتا ہے. صرف یہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے, داماد صحیح طرح حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا, تو وہاں بھی میں کہتا ہوں یار یا تو بدماشی کرو, محبت سے پہلے سمجھاؤ, نہیں آ رہا بدماشی سے نہیں ہو رہا, تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, ولیدگی لو اس سے, سمجھتے ہو, یا پھر کمپرومائز کرو, اسی طرح ظلم سہتے رہو بیٹھ کے. تو مشہور ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے؟ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, سمجھتے ہو. تو اس کے بڑے بین الاقوامی سطح پہ بھی یہی اصول ہے, ٹھیک ہے نا, بین الاقوامی ملکوں کی جنگوں میں بھی یہی اصول ہے کہ ہر جگہ محبت نہیں چلتی ہے, ہر جگہ آپ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے. تو وہاں بھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں بھائی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرو, جب نہیں ہو پا رہا نا اس کا مطلب آپ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر. پھر یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا؟ لوگ آ کے مجھے کہہ رہے تھے میری بیوی غلط ہے. میں کہتا ہوں یار غلط ہے صحیح ہے, تو کر کیا سکتا ہے تو اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو لعنت بھیجو, دفع کرو یار, مٹی پاؤ, پھر کیا کرو؟ میں نے کہا ایک اور شادی کرو. کہنے کوئی رشتہ نہیں دے گا, میں نے کہا تلاش کرتے رہو, کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بس گزارا چلاؤ ایسے ہی, اس وقت تک کمارے چھڑے چھاٹ رہو. کہہ رہے گناہ کا خطرہ ہے, میں نے کہا بچو گناہ سے, روزے رکھو جو اسلام نے بتایا. کہہ رہے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو. ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا, گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ کہ بچو, ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو ماضی کو اللہ کو کہیں. یہ تو جہنم میں جب جہنمی جائے گا نا, اللہ سے یہی کہے گا دوبارہ بھیج دے, ریورس کر دے سارا عمل. بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا, ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب اس پہ کہ دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا. اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کرو. زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو اپنے اختیار میں, مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بہت زیادہ تاکید سے کہتے تھے, جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, اور جس چیز کے آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اب رو رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی خاطر, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں, وہ یاد آ رہی ہے. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, آپ کو اس سے محبت ہے, اس کو نہیں ہے, تو کیا کرو گے؟ نہیں, یا تو بدماشی یا محبت, دونوں ہی نہیں ہے. تو رونے کا حل ہے میرے پاس. کہتے ہیں میرا دل جل رہا ہے, رونے کا حل ہے. رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو, کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ, آہستہ آہستہ یہ دل
دل کیا ہو جائے گا؟ یوں سمجھو مر گئی. مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد. یہ قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے آدمی, مٹی ڈال کے آتے ہیں, بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے, کچھ وقت بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کہ ختم ہو جائے گی. ان کمبخت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا, بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کے ایئر کر کے ٹینشن لے گا. تو یہ ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے. اس کا نام لینا چھوڑ دو, نمبر بلاک کر دو, تذکرہ چھوڑ دو, اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی. ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور. آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا؟ 1 سال لگے گا, 1.5 سال لگے گا, 2 سال لگے گا. اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا تو یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. تھوڑی سی رہ جائے گی, وہ نقصان نہیں دیتی, وہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھو ہر تھوڑے دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا. اب میں ٹینشن لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے, جتنے قسطیں نہیں جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے, تو کیا میرے اس ٹینشن سے فائدہ ہوگا؟ بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, خربوزہ مہنگا ہو گیا, تربوز مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا. اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر, ہماری ڈھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑے. یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا, اس سے جب حکومت پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر مہنگے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں. پرسوں کسی سفید ریش, چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکوؤں نے مار دیا. تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ رہے ہیں, جب گورنمنٹ پہ ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر تو بات کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہو. دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو, جذباتی باتیں نہ ہو. جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے, اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا, اس پہ تبصرہ بھی نہ کرو. ایک بات خصوصی طور پہ خواتین کے لیے کہوں گا میں اس زمانے کے لحاظ سے. وہ کیا بات ہے؟ آج کل خواتین کی کمپلینس بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے. مردوں کے چال چلن بولو, شاید آپ میں سے, آپ کے تو سب کے ٹھیک ہیں لیکن اگر کسی کے نہیں ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا نا. مردوں کے چال چلن, یہ خواتین میں یہ یورپ کی بیماری تھی, انگریزوں کی, لبرل سیکولر لوگوں کی, جو اب اسلامی ملکوں میں بھی وہیں سے یہ گند امپورٹ ہوا ہے. گند وہاں تو بہت تھا تو یہ گند یہاں آ رہا ہے, اور ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ان کے گند کو گند ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے ولاگ میں بتایا نا یورپ کی کچھ مغربی ملکوں کی کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں, تو میں نے بری چیزیں بتائی نا تو نیچے لوگوں نے کہا تھا مبالغہ آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے, وہاں بہت سکون کی زندگی ہے. سکون کی ہے تو کتوں سے کیوں دل بہلا رہے ہو؟ تو بس کچھ لوگوں کو نا, کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں, کچھ سافٹ ویئر غلط انسٹال ہو گئے. تو اب ایسی خواتین کو بھی ہم کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بھائی آپ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, محبت سے ٹھیک ہو جائے, محبت دو اس کو, ادھر ادھر توجہ نہ جائے اس کی. محبت سے ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا خواتین کمنٹس میں بہت ہوشیار ہوتی ہے. میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی تو میاں پھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں. وہ باہر ہیروئنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکٹریسز کو ایسی سلم اسمارٹ, اور بیوی کو آ کے دیکھتے ہیں تو آڑی ترچی بیچاری, تو وہ پھر منہ کہاں مارتے ہیں؟ باہر. نیچے بہت ساری خواتین کے, اور میاں اگر خود آڑا ترچا ہو, مجھے بڑی ہنسی ہے, اس کو بھی تو چاہیے نا. تو میں نے کہا یار بات بالکل صحیح ہے, جب اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خیال رکھے تو آدمی کو بھی تو چاہیے نا. وہ بھی تو ہیروز دیکھ رہی ہے باہر جا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ میڈیا پہ اس کو بھی تو ایک ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہے, اور آدمی آڑا ترچا ٹیڑھا میڑا چل رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کرالنگ کر رہا ہے یا چل رہا ہے یہ. تو مجھے امام ابو یوسف کا قول یاد آ گیا ایک خاتون کے کمنٹس کے, کہ کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لہا. جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے. یہ امام ابو یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, یہ 1300 سال پہلے وہ کہہ گئے ہیں, 1300 سال پہلے اس زمانے میں. جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے, تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے. ٹھیک ہے نا. اس لیے انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کا خیال رکھے. تو امام یوسف کا یہ قول اور اس خاتون کے کمنٹ سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک خاتون نے, جب میں فون سنا کرتا تھا, کہا کہ میرا میاں اتنا میلا ہے, اتنا میلا ہے کہ شادی کو 2-3 سال ہو گئے, میں بیزار ہو گئی ہوں, میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ, اتنا نان نفقہ دے رہے ہیں؟ ہاں جی نان نفقہ پورا دے رہا ہے, اور بچے بھی ہیں میرے اس سے, بچوں کے ساتھ بھی بیہیویئر اچھا ہے, میرے ساتھ بھی سلوک اچھا ہے, بات بھی تمیز سے کرتا. میں نے کہا اتنا اچھا آدمی سے آپ کیوں طلاق لیں؟ میلا بہت ہے. اور
کیا بولیں یار، ابھی اتنی آگے کیا جائے گی، وہیں پیشاب کر دیتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگاؤ، یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی. اب اتنا آپ کہو گے کون میلا ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے بعض دفعہ رات کو نا کمرے میں ہی نیچے اتر کے، بستر پہ نہیں، نیچے اتر کے پیشاب کر دیتا ہے، صبح ہم دھو لیں گے اس کو. تو میں نے تو کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی، یہ کیا ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی، وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے. خیر اب مجھے پتا بھی نہیں اس کا میاں کون ہے، اگر تو جب پتا ہوتا تو پھر تو آدمی بات پہ یقین نہیں کرتا نا. تو ان نون نمبر تھا، ان نون کوئی خاتون تھی. تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے نا عورت اس کے لیے مزین ہو، تو عورت کی بھی خواہش ہے. تبھی علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بعض فقہا نے گنجائش دی ہے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں، کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہو ہی رہی ہیں، بڑھاپے میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں. عورت میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو کیا دیکھتی ہے، روکھڑا، عمر گئی تیل لینے، ہینڈسم، اسمارٹنیس، سب بات کی چیزیں ہیں. وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ. شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ چلو جانے دو، ٹھیک ہے، ورنہ 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بعض فقہا نے گنجائش دی ہے کہ نئی کسی کی شادی ہو، میں نہیں کالا کولا لگاتا ہے پہلے بتا دوں، تو گنجائش دی ہے بعض فقہا نے. اور وہ امام ابو یوسف ہی کے قول اسی کے بارے میں کہ مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے. اور اس میں دلیل یہ دی ہے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت اختیار کرے، تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے، مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے. ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ یہ ابا آئے ہوئے ہیں ان کے، دولہا بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے، سمجھتے ہو، ایسا نہ ہو بال کالے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. آگے چلتے ہیں، جلدی جلدی بیان کو میں نمٹاتا ہوں. تو بہت زیادہ اہم باتیں کرنی تھی. وہ 4 سال کے بعد جب وہ نکل کے آئے نا، تو نکل کے اتنی ٹینشن میں انہوں نے ٹائم گزارا. کہتے ہیں میں نے انگڑائی لی، میں نے بولا اب 4 شادیوں سے کسی کا باپ بھی مجھے، کیونکہ کیا کر لے گا، جیل بھیج دے گا نا. 4 سال گزار لی، 4-6 مہینے اور پھر کر بھی لی اس نے. خیر تو میں ایس کر رہا تھا، جو جلد باز ہوگا نا اس کو مصیبتوں سے یہ فائدہ نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس، کتنے غم آئے، غموں میں صبر کیا، رزلٹ کیسا ہوا، مصر کے بادشاہ بن. اگر جلد بازی کرتے وہاں پہ زلیخا نے الزام لگایا، وہ کہتے یہ الزام غلط ہے، کہہ دیا، بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے. وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا، اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا. انجام کس کے حق میں بہتر ہوا، یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہوا. تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا، والعاقبۃ للمتقین، یہ لفظ آپ نے سنا ہے، یہ دعا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کہتے ہیں انجام، یہاں الف لام عہد کا ہے، اس کا مطلب ہے اچھا انجام. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. شروع کی کسی کی شہرت، دولت، عزت، ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. اینڈ کس کا اچھا ہوگا، صبر کرنے والوں کا، نیک لوگوں کا اینڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. الصبر مثل اسمہ مر مذاقتہ لیکن عواقبہ احلی من العسل. شاعر کا بڑا خاندانی شعر ہے. صبر عربی میں نا ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں، کڑوا پھل ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا الصبر مثل اسمہ، صبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے، مر مذاقتہ، اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا، لیکن عواقبہ، لیکن اس کا انجام جو ہے احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے. تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی. میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے جس کے اندر برداشت آ گئی نا، کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا، ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا، فوراً کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا، نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے. تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور حدیث میں اس کی اتنی تاکید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. وہ دوبارہ آیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. پھر آیا، یا رسول اللہ نصیحت کی. پھر آئے وہ، یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. پھر فرمایا لا تغضب. ایک ہی نصیحت، غصہ نہیں، غصہ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا، وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا. غصے میں یہ ایسے کام کریں گے. آپ نے کیا کیا، کسی پر احسان کیا، ساری زندگی خدمت کرتے رہے، باپ کی خدمت کی. کسی دن غصے میں اللہ نے کرے باپ کو تھپڑ لگا دیا، تو باپ کیا کہے گا؟ وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا، بولو، برباد. دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. لوگ کر
لیتے ہیں یہ حماقت ہے. آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی, بہت اچھا امیج آپ کا بن گیا, سب کچھ, ذرا سی بات پہ, کوئی بات تھی نہیں, ایک دن غصے میں آ کے دھڑ 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 طلاقیں نکال دی. پھر بتا سکو گے میں نے اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ, اتنا زبردست سلوک, لوگ کہیں گے, اور میری وائف بھی بہت اچھی, لوگ کہیں گے تو پھر طلاقیں کیوں دی یار؟ وہ کوئی بات تھی نہیں, غصے میں کیا ہو گیا تھا, میٹر گھوم گیا تھا. لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا, تو اب کیا قصے سنا رہے بیٹھ کے, یہاں گھما کے لایا, یہ کھلایا, وہ کھلایا, ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو غصہ کیا کرتا ہے, ایسے جرائم کروا لیتا ہے, جلد بازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد.